السلام علیکم، میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر اور یہ ہے آپ کی اردو کی کلاس۔ آج ہم عنوان گھریلو ملازمہ نے نوبل انعام پایا اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ذخیرہ الفاظ۔ ان الفاظ کی وضاحت سٹوری کے دوران بھی کی گئی ہے، اب اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ نرنگیاں، اس کا مطلب ہے تبدیلیاں کرش میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ثنائی کی نرنگیاں چاروں طرف ہر طرف دکھائی دیتی ہیں۔ فضلہ کہتے ہیں بیٹا باقی ماندہ بچا کھچا، پیوست ملا ہوا جڑا ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹھوس چیزوں میں ایٹم کے ذرات آپس میں بہت مضبوطی کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں۔ مشل راہ، راہبر اور رہنما، اصول جو ہمیں زندگی گزارنے کا یا کسی بھی چیز میں ہمیں لاہ عمل دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ مشل کہتے ہیں روشنی کو، لائٹ کو، کینڈل، اور جس میں ایک روشنی جس میں کہ ہمیں راستہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے، یعنی وہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ماہیت کا مطلب ہے حقیقت، اصل، کیفیت، حالت۔ سنگ میل، جب آپ سفر کرتے ہیں کہیں بیٹا تو جس پتھر پہ یعنی اتنا سفر طے کیا، اتنے میل کا سفر طے کیا، ہم کس طرف جا رہے ہیں، وہ نشان جو پتھر بتاتا ہے اسے کہتے ہیں سنگ میل۔ جی تو نیچے دوسرا سوال، درج ذیل محاوروں کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسے ہمت جواب دینا، ہمت ہار جانا، بار اٹھانا، بوجھ اٹھانا، دھن کا پکا، اپنے ارادے کا پکا، مشل راہ، راہبر اور رہنما، اصول۔ جی نیچے ہے ایم سی کیوز یعنی کثیر الانتخابی سوالات۔ آپ نے اچھی طرح سے چیپٹر کی ریڈنگ کریں، غور سے پڑھیں اور جو صحیح جواب ہے اس کے گرد آپ دائرہ لگائیں گے۔ جیسے ماریا کیوری کے والد ڈیش تھے، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر۔ یہ صحیح آپشن پہ آپ دائرہ لگائیں، ٹک کریں۔ اسی طرح جو باقی ایم سی کیوز ہیں انہیں دیکھیں اور اچھی طرح مطالعہ کریں کہانی کا اور انہیں حل کریں۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 39 پہ، صفحہ نمبر 39 پہ دیکھتے ہیں ایک نظر مختصر سوالات کے جواب کی طرف۔ ماریا، تو اس سلسلے کا پہلا سوال، اپنی ماں کے انتقال کے وقت ماریا کی عمر کتنی تھی؟ تو چلتے ہیں ماریا کے اس کہانی کے شروع میں جہاں ماریا کی ابتدائی زندگی کے حالات بتائے گئے ہیں۔ جی شاباش، غور کریں۔ ابھی 11 برس کی بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا جب آپ اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو سم ٹائم آپ ایسا کرتے ہیں کہ پیپر میں آپ ایسا ہی، یا جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں، کلاس ورک کرتے ہیں تو ایسے ہی جس طرح سے لکھا ہوتا ہے اٹھا کے آپ لکھ دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جس طرح سے آپ کو سوال کیا گیا آپ ویسا جواب دیں گے۔ یہاں آپ بتائیں گے کہ اس کی عمر کیا تھی۔ 11 برس، ہم اس کی عمر 11 برس تھی، یا اس طرح سے لکھیں گے ماں کے انتقال کے وقت اس کی عمر 11 سال تھی۔ ماریا کے باپ کو کس جرم میں ملازمت سے برطرف کیا گیا؟ برطرف کر دیا گیا یعنی نکال دیا گیا۔ وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کے جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔
جی اگلا سوال، بے حد مشکلات کے باوجود ماریا کی ہمت نے جواب کیوں نہیں دیا؟ دیکھتے ہیں ماریا کی ہمت نے جواب کیوں نہیں دیا۔ سیکنڈ پیراگراف، لیکن ماریا ایک عام لڑکی کب تھی، اسے تو دشواریوں سے ہار مان لینے کی بجائے ان کا مقابلہ کر کے خوشی ہوتی تھی۔ یعنی وہ ایک عام لڑکی نہیں تھی، وہ مشکلات سے گھبراتی نہیں تھی اور ان سے مقابلہ کر کے اسے خوشی ملتی تھی، اس لیے اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ماریا فرانس کے لیے کب روانہ ہوئی؟ لاسٹ پیراگراف پیج 35، آخر 1891 میں وہ فرانس کے لیے روانہ ہوئی۔ فرانس میں تعلیم کے لیے کیا قابلیت درکار تھی؟ جی چلتے ہیں واپس پیج نمبر 35۔ فرانس میں تعلیم کے لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ فرانسیسی زبان پر عبور حاصل کرے، مہارت حاصل کرے۔ پیری کیوری کس مضمون میں اعلیٰ صلاحیت کے حامل تھے؟ جی کویسچن نمبر 6 ہے، پیری کیوری جو میری کیوری کے ہسبینڈ تھے، وہ کس مضمون میں اعلیٰ صلاحیت کے حامل تھے؟ چلتے ہیں پیچھے صفحہ نمبر 36 پہ۔ وہ فزکس کے مضمون میں اعلیٰ صلاحیت کے حامل تھے۔ آگے چلتے ہیں، یورینیم کی راکھ سے نئے مادے کو علیحدہ کرنے کے کام میں کتنا عرصہ لگا؟ آتے ہیں پیج 37 پہ، لاسٹ لانگ پیراگراف، تھرڈ لائن، اپنے اس کام میں دھن کے پکے یہ دونوں سائنسدان 4 برس تک لگے رہے، یعنی اس ایکسپیریمنٹ کو، اس تحقیق کو کرنے کے لیے انہیں 4 سال کا عرصہ لگا۔ یورینیم کی راکھ سے نئے مادے کو علیحدہ کرنے میں انہیں 4 سال کا عرصہ لگا۔ نیکسٹ کویسچن، مادام کیوری نے اپنے تجربات کے نتائج کہاں لکھے ہیں؟ یہ نتائج اس نے اپنی ڈائری میں لکھے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، مادام کیوری کی تحقیق کی سمت میں مزید کام کی بدولت ردرفورڈ نے کن شعاؤں کی نشاندہی کی؟ ردرفورڈ بھی ایک سائنسدان تھے۔ جی اس سلسلے میں ردرفورڈ نے گاما اور بیٹا شعاؤں کی نشاندہی کی۔ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں شعاعیں الفا، بیٹا اور گاما، تو ردرفورڈ نے گاما اور بیٹا کی نشاندہی کی۔ لاسٹ کویسچن ہے مختصر جو جوابات کے سوالات کے سلسلے میں، آخری جو سوال ہے وہ ہے، مادام کیوری کا دریافت کیا ہوا مادہ کس مرض کے علاج میں معاون ثابت ہوا، مددگار ثابت ہوا؟ جی کینسر جیسے موذی مرض کے علاج میں معاون ثابت ہوا۔ آگے ہیں کچھ تفصیلی جواب کے سوالات، انہیں آپ نے یہ جو سٹوری ہے اس کو پڑھیں اور اس کی مدد سے آپ نے اس کے تفصیلی جواب لکھنے ہیں۔ جی تو بیٹا یہ تھی ہماری آج کی ایکسرسائز، الفاظ معنی اور سوالوں کے جوابات۔ یہاں آج ہمارا مادام کیوری کا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ مجھے دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔